بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شرط اکل اہلہ منہ صح الشرط کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخر۔ وقف کی شرائط بیان کر رہے تھے تو آخری شرط وَإِخْرَاجُهُ عَنْ نَفْسِهِ تھا، یعنی مال وقف انسان اپنی ملکیت سے مکمل نکالنا چاہے، اگر خود واقف موقوف علیہم میں شامل رہے تو وقف باطل ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہاں پہ شروع کیا، اگر کسی واقف نے مال وقفی میں یہ شرط رکھا کہ اس مال وقفی سے میرے رشتہ دار کھائیں گے، یعنی میرے رشتہ دار اس مال وقفی کے استفادے میں شامل رہیں گے، تو شہید فرماتے ہیں اس طرح شرط رکھنا درست ہے۔ جس طرح اس کے لیے دو شاہد مثال لایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ پیغمبر نے مدینے میں 7 باغ وقف کیا تھا اور اس میں جناب فاطمہ زہرا استفادہ کرنا شرط رکھا تھا، تو یہ صحیح شرط ہے، خود پیغمبر نے کرم انجام دیا۔ اور دوسری مثال خود جناب فاطمہ زہرا نے بھی اسی طرح شرط رکھ کر فدق کے باغ کو وقف کیا تھا۔ پھر کوئی یہ اشکال کرے بھائی وہ رشتہ دار جو مال وقفی سے کھانے والا ہے وہ واقف کے واجب النفقہ افراد ہو، یعنی ان کو پالنا خود واقف پر واجب ہو، تو اگر وہ مال وقفی سے فائدہ اٹھائیں گے تو واقف سے نفقہ ساقط ہو جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ واقف نے مال اپنے اوپر وقف کیا ہے، یعنی اپنا نفقہ دیا ہے، تو اس طرح تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ شہید فرماتے ہیں نہیں، اگرچہ مال وقفی سے فائدہ اٹھانے والے افراد واجب النفقہ کیوں نہ ہو، واقف ان کے استفادے کی شرط رکھ سکتا ہے، اگر وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بے نیاز ہو، اسی مال وقفی سے گزارا کر سکتے ہیں، تو واقف سے نفقے کا وجوب ساقط ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ پھر اگلا مسئلہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے وقف کیا اپنے اور دوسرے کے لیے، اب یہ مسئلہ پہلے بھی چھیڑا تھا، فلا وقف علی نفسہ بطل وان عقبہ بما یصح الوقف علیہ۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر وہ مال کو انسان نے پہلے اپنے لیے وقف کیا، اس کے بعد اس کے پیچھے ایسے شخص کا نام لیا جس پر وقف صحیح ہے، تو وقف مکمل باطل ہے۔ یہاں تو فرماتے ہیں اگر کسی نے وقف اپنے نفس کے لیے اور دوسرے کے لیے کیا تو آدھے مال میں وقف صحیح ہے، تو ان دونوں مسئلے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں ترتیب کے ساتھ اس نے وقف کیا، پہلے اپنا نام رکھا، اس کے بعد فا یا سمہ کے ذریعے سے دوسرے کا نام دیا، ترتیب وار ہے، تو وقف منقطع الاول ہوگا اور باطل ہے۔ یہاں پہ تو ترتیب نہیں ہے بلکہ اپنا اور دوسرے کو واو کے ذریعے سے عطف کیا، جب واو کے ذریعے سے عطف کیا تو واو میں ترتیب نہیں ہے بلکہ شمولیت ہے، دونوں کو شامل کر رہے ہیں۔ جب واقف اور دوسرا بندہ دونوں شامل ہو گیا تو آدھے مال میں وقف صحیح ہے اور آدھے میں صحیح نہیں ہے۔ اگر دوسرے کا جو نام لیا ہے وہ ایک بندہ نہ ہو بلکہ 2-3 بندے ہو، تو کہہ رہے کہ دوسروں کی جو تعداد ہے اسی کے مطابق وقف صحیح اور باطل ہونے کا حکم لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر واقف نے اپنے علاوہ 2 افراد کا نام لیا تو ملا کے 3 افراد ہوں گے، موقوف علیہم خود واقف ہے اور 2 مزید ہے، تو ثلث میں وقف باطل ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے جو افراد وہ 4 افراد کا نام لیا تو وقف ربع میں باطل ہوگا۔ اگر واقف نے اپنے نام کے ساتھ صیغہ جمع استعمال کیا، خود اپنے نفس کا ذکر کیا، اس کے بعد فقراء کے لیے کہا یا علماء کے لیے کہا، تو یہاں پہ 3 احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جمع کو اقل جمع 3 افراد پر حمل کر کے ربع میں باطل قرار دے دے اور باقی 3/4 میں صحیح ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ واقف کو ایک طرف رکھیں گے، دوسری طرف فقراء کو رکھیں گے، تو یہ نصف میں وقف باطل ہوگا، نصف میں صحیح ہوگا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اصلاً وقف سرے سے ہی باطل ہونا چاہیے۔
بس یہ شرائط وقف یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی گفتگو شرائط موقوف کے بارے میں ہے۔ مال موقوف کی شرائط الگ بحث ہے، وہ الگ خلاصہ بیان کریں گے، پہلے اس کی عبارت مکمل کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ شَرَطَ أَكْلَ أَهْلِهِ مِنْهُ صَحَّ الشَّرْطُ، شہید فرماتے ہیں اگر واقف نے اپنے اہل اور خاندان اس مال وقفی سے کھانے کی شرط رکھے تو شرط رکھنا درست ہے، وقف بھی درست ہے۔ كما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بوقفہ، اپنے وقف میں۔ وکذالک فاطمہ علیہ السلام، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا نے بھی اسی طرح وقف کیا ہے۔ ولا یقدح کونہم واجب نفقتہ، اور کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے کہ وہ اہل جو ہے اس کے اپنے واجب النفقہ افراد ہو، ان کا پالنا واقف پر واجب ہو تو واجب ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فیسقط نفقتہم ان اکتفوا بہ، اگر وہ اہل مال وقفی سے گزارا کرتے ہیں تو واجب النفقہ ہونے کا حکم ساقط ہوگا، یعنی واقف پر ان کو پالنا ضروری ہے کیونکہ وہ مال وقفی سے اپنی زندگی کا گزران کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ صَحَّ فِي نِصْفِهِ، اگر کسی نے مال کو اپنے ذات کے لیے اور دوسرے کو ملا کے وقف کیا تو آدھے مال میں وقف درست ہے۔ علی الاقوا، یہ قول اقوا کے مطابق ہے، قول اقوا کے مطابق آدھے مال میں وقف صحیح ہے۔ ان اتحد، یعنی اگر دوسرا بندہ ایک ہو، دوسرے بندے کا جو نام دیا وہ ایک ہو تو مال کا آدھا وقف صحیح ہوگا دوسرے شخص کی نسبت سے، اپنے نسبت سے باطل۔ وَإِن تَعَدَّدَ فَبِحَسَبِهِ، اگر دوسرے کا نام جو لیا ہے وہ ایک بندہ نہ ہو بلکہ متعدد ہو، دو ہو، تین ہو، تو اسی حساب سے وقف کا صحیح ہونا اور نہ ہونے کی بات چلے گی۔ فَلَوْ كَانَ جَمْعًا، اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ دوسروں کا جو نام لیا ہے وہ صیغہ جمع کا ہو، کالفقراء، اپنے نفس اور فقراء کے لیے وقف کیا تو بطل فی ربعہ، اس میں تین احتمال ہے، ان میں سے پہلا احتمال یہ ہے کہ مال کے ایک چوتھائی کا وقف باطل ہوگا کیونکہ انسان خود اپنے نفس کو رکھا اور فقراء جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اقل افراد تین ہونا چاہے تو خود واقف ملا کے چار ہوں گے تو ربع میں باطل ہے، باقی صحیح ہے۔ وَيُحْتَمَلُ النِّصْفُ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پہ آدھے مال میں وقف باطل ہو جائے کیونکہ اس نے دو طرف بیان کیا، ایک طرف اپنے نفس کا رکھا، دوسری طرف فقراء کو رکھا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے وَالْبُطْلَانُ رَأْسًا، وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ رَأْسًا، اس طریقے سے وقف کرنا سرے سے باطل ہونے کا بھی احتمال ہے۔ پس شرائط کا پہلا حصہ یہاں تک مکمل ہو گیا، وقف کی شرائط۔ دوسرا حصہ وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَن يَكُونَ عَيْنًا، مال موقوف کی شرائط بیان کرتے ہیں تو مال موقوف کے ٹوٹل 4 شرائط بیان کیا ہے مصنف نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال موقوف عین ہونا چاہیے۔ عین، عین کا مطلب کیا ہے؟ عین 3 چیزوں کے مقابل میں ہے، یہاں پہ تینوں مراد ہے۔ ایک عین مقابل دین ہے، دین کے مقابل میں عین، تو دین کا وقف باطل ہے، عین ہونا چاہیے۔ دوسرا عین در مقابل مبہم ہے، مبہم نہیں ہونا چاہیے، عین ہونا چاہیے، تو اگر مبہم چیز وقف کرے تو وقف باطل ہے، معین چیز ہونا چاہیے۔ تیسرا عین در مقابل منفعت ہے، تو منفعت کا وقف کرنا غلط ہے بلکہ عین ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط مملوکہ، مال وقفی واقف کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ملکیت میں 2 احتمال دیا، یعنی ملکیت میں 2 معنی کا احتمال ہے۔ ایک مملوک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال وقفی ایسا مال ہو جو واقف کے ملکیت میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی واقف اگر مسلمان ہے تو شراب اور خنزیر اور کتا وقف نہیں کر سکتا کیونکہ شراب اور خنزیر صلاحیت ملکیت نہیں ہے، تو اس صورت میں وقف مملوکیت کی شرط صحت ہونی چاہیے، شرط صحت ہوگی، یعنی اگر خنزیر اور خمر وقف کرے تو وقف باطل ہے سرے سے۔
تو یہاں پہ مملوکیت شرط صحت شمار ہوگی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مملوک ہونے کا مطلب یعنی ایسے مال کو وقف کرنا صحیح ہے جو فی الحال انسان کی ملکیت میں ہو، یعنی انسان اپنا مال وقف کرنا چاہیے، دوسروں کا مال وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی دوسروں کا مال وقف کرنا صحیح تو ہے لیکن لازم نہیں ہوگا، یعنی وقف فضولی کہلاتے ہیں، جس کے بارے میں بعد میں تفصیلات آنے والے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی اور کے مال کو وقف کیا تو وقف باطل تو نہیں ہوگا، اما اس کا لازم ہونا مالک کے اذن پر موقوف ہوگا۔ تو شہید فرماتے ہیں یہاں مملوکتن کے لفظ میں دونوں احتمال ہے، بس شرط لزوم ہونے کا بھی احتمال ہے، شرط صحت ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ دو شرط۔ تیسری شرط مال وقفی ایسا مال ہو جس کے عین کے بقا کے ساتھ فائدہ اٹھانا ممکن ہو، یعنی ایسا مال نہ ہو جو فائدہ اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو جائے، جیسے کہ روٹی کو وقف نہیں کر سکتے کیونکہ روٹی کو باقی رکھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اس کے کھاتے ہی اس کا ذات ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے مال وقفی ایسا مال ہونا چاہیے جو خود عین باقی ہونے کے ساتھ لمبی مدت کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ خود وقف کی تعریف میں یہ باتیں شامل ہے۔ حبس الاصل و سبل المنفعہ کہا، تو اصل تو باقی رہنا چاہیے، اصل کو روکنا ہے اور منفعت کو آزاد کرنا ہے، تو اصل ایسی چیز ہو جو باقی رہے۔ ہاں، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط وَيُمْكِنُ إِقْبَاضُهَا، مال وقف ایسا مال ہونا چاہے جو موقوف علیہم کے قبضے میں دینا ممکن ہو۔ بس یہ چار شرائط مال موقوف کے لیے ہے۔ اس کے بعد کسی اور کے مال وقف کرنے کی صورت میں کیا صورتحال ہے، یہ بعد میں تفصیلات آنے والے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَن يَكُونَ عَيْنًا، مال موقوف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عین ہونا چاہیے، عین۔ فَلَا يَصِحُ وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ، بس اس بنا پر منفعت کا وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ عین مقابل منفعت ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے گھر کرائے پہ لیا ہے، تو گھر تو کسی اور کا ہے لیکن 1 سال کے کرائے پر جو گھر لیا ہے وہ 1 سال کا اجارہ کسی کے لیے وقف کیا، مدرسے کے لیے وقف کیا، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ اصل گھر اس کا نہیں ہے۔ اگر گھر اس کا اپنا ہے تو گھر کے فائدہ مدرسے کے لیے وقف کر سکتا ہے، گھر کی منفعت کو وقف کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اجارے پر لینے والا مستاجر گھر کا مالک نہیں ہے بلکہ منفعت کا مالک ہے، اور منفعت ایسی چیز نہیں ہے جو برقرار رکھ کر فائدہ اٹھایا جا سکے، بلکہ منفعت ان چیزوں میں سے ہے جو شیئن فشیئن فنا ہونے والی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والی چیز ہے، اس لیے ایسی چیزوں کا وقف کرنا غلط ہے۔ بس عین مقابل منفعت ہے، بس منفعت وقف کرنا درست نہیں ہے۔ ولا الدین، یعنی فلا یصح وقف الدین، اور دین بھی وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ دین غیر معین چیز ہے، ما فی ذمہ ہے، کلی ہے۔ کسی کے ذمے پر دین ہے تو جب تک وہ چیز معین نہ ہو، ایک مفہوم کلی کی شکل میں ہے، تو اس کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا المبہم، اور شیء مبہم کو بھی وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ شیء مبہم جب تک افراد اور مصداق میں تعین نہ ہو پتہ نہیں چلتا ہے، مفہوم کلی کے ضمن میں ہے اور مفہوم ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں رکھتا۔ جیسا کہ کسی نے کہا میں نے ایک چیز کو وقف کیا، وقفت شیئا کہا، تو وہ شیء کیا ہے پتہ نہیں ہے، جب تک ایک چیز معین نہ کرے وہ شیء پتہ نہیں چلے گا۔ لعدم الانتفاع به مع بقائه، اب یہ تینوں کے لیے تعلیل بیان کرتے ہیں، منفعت، دین اور مبہم وقف کرنا کیوں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، مع بقائه، اس اصل کے بقا کے ساتھ، اصل عین کے بقا کے ساتھ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ وعدم وجود خارجاً، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اور مبہم چیز وجود خارجی بھی نہیں رکھتا، صرف وجود ذہنی ہے۔ والمقبوض والمعین غیرہ، اب یہاں پہ ایک اشکال تقدیری کا جواب شہید ثانی دیتے ہیں
کہ ٹھیک ہے دین اور مبہم وجود خارجی تو نہیں رکھتا، لیکن معین کرنے کے بعد تو وجود خارجی میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا وقفت شیئا، میں نے ایک چیز کو وقف کیا، مبہم رکھا، بعد میں چیز سے مراد اس نے گاڑی مراد لیا، تو جب معین کرے تو پھر وہ تو صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح فرماتے نہیں، معین کرنے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد بھی وقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر وقف کا صیغہ جاری ہوا ہے وہ چیز نہیں ہے جو بعد میں معین ہوا ہے۔ ہاں، جو بعد میں معین ہوا ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو جس چیز پر صیغہ وقف جاری ہوا ہے وہ مبہم چیز ہے، اور معین شدہ چیز وہ چیز نہیں ہے جس پر صیغہ وقف کا اجرا ہوا، اسی لیے وقف باطل ہے۔ والمقبوض والمعین، ہاں دین میں اگر قبض کرے، دین تو پہلے مبہم ہے، بعد میں جب قبض کرے تو معین ہو جاتا ہے۔ والمعین، معین سے مراد یعنی مبہم، مبہم چیز جب بعد میں معین کرے تو تشخص ہوگا بعدہ، یعنی بعد الوقف، وقف کے بعد، پہلے مبہم کو وقف کرے، پہلے دین کو وقف کرے، بعد میں قبضے میں دے دے، یا معین کرے تو شہید فرماتے ہیں والمقبوض والمعین غیرہ، یعنی غیر وقف ہے۔ غیرہ کی ضمیر دو احتمال ہے، ایک غیر ہو یعنی غیر الوقف، یعنی جو وقف کے عنوان سے رکھا ہے وہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ غیرہ یعنی غیر الدین والمبہم، ہاں یہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف پلٹائیں گے، دین اور مبہم۔ بس جو معین ہوا ہے، جو مقبوض ہوا ہے وہ دین اور مبہم چیز نہیں ہے بلکہ اور چیز ہے، یعنی ان کا مصداق ہے۔ پہلے مفہوم پر وقف جاری ہوا، بعد میں مصداق معین ہوا، تو یہ وقف باطل ہے۔ یہ پہلی شرط کی وضاحت ہے۔ دوسری شرط وشرط الموقوف ان یکون مملوکتان، موقوف کی دوسری شرط یہ ہے کہ موقوف ایسا مال ہو جو انسان کی ملکیت میں ہو۔ ان ارید بالمملوکیہ صلاحیتها له بالنظر الى الواقف، اگر مملوکیت سے مراد لیا جائے کہ وہ ایسی چیز ہو جو واقف کے لحاظ سے ملکیت میں آنے کے قابل ہو۔ اب یہ شرط کیوں رکھا؟ لیحترز عن وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم، اس شرط کو اس لیے رکھا تاکہ شراب اور خنزیر، سور جیسی چیزیں مسلمان کی طرف سے وقف کرنے سے احتراز کیا جا سکے۔ اگر کسی مسلمان نے شراب کو وقف کیا یا خنزیر وقف کیا تو وقف صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں مسلمان کی ملکیت میں آنے کے قابل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ فَهُوَ شرط الصحہ، بس یہ مملوکیت والی شرط صحت ہے، وقف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمِلْكُ الْفِعْلِي، اگر اس سے مراد ملکیت فعلی مراد لے، یعنی مملوکیت کا مطلب یعنی مال وقفی ایسا مال ہو جو فی الحال انسان کی ملکیت میں ہو، تو یہ شرط کیوں رکھا؟ لیحترز بہ عن وقف ما لا یملک، تاکہ احتراز کیا جائے ایسی چیزوں کی وقف کرنے سے جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، فی الحال وہ مالک نہیں ہے، کسی اور کا مال ہے۔ وَإِنْ صَلَحَ لَهُ، اگرچہ وہ مالک بننے کے قابل ہے۔ فَهُوَ شرط اللزوم، بس اگر اس طرح مراد لے تو مملوکیت شرط صحت نہیں ہے بلکہ شرط لزوم ہے۔ اگر انسان کسی اور کا مال وقف کرے تو وہ وقف فضولی کہلاتے ہیں، وہ باطل نہیں ہے بلکہ لازم نہیں ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى يُرَادَ بِهِ الْعَامُّ، بہتر یہ ہے کہ اس مملوکیت سے معنی عام مراد ہے، یعنی مصنف نے دونوں معنی مراد دیا ہے، صلاحیت ملکیت یہ بھی مراد ہے اور ملکیت فعلی یہ دونوں مراد ہے۔ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْضَ تَفْصِيلِهِ بَعْدُهُ، اگرچہ مصنف نے آنے والے ابحاث میں جو ملکیت فعلی ہے اس کے تفصیلات ذکر کیا ہے، یعنی وقف فضولی کے مسائل بیان کیا، لیکن صلاحیت ملکیت والی گفتگو نہیں کی ہے، پھر بھی شہید کہہ رہے کہ مصنف کی مراد دونوں معنی مراد ہے، یہ بہتر ہوگا، صلاحیت ملکیت اور ملکیت فعلی دونوں مراد لینا یہ بہتر رہے گا۔
وَإِن ذَكَرَ اگرچہ مصنف نے ذکر کیا، انہیں وصلیہ ہے، ہاں اگرچہ ذکر کیا بعض تفصیل ہی، یعنی اس ملکیت فعلی کے بعض تفصیلات بعد، یعنی بعد والے ابحاث میں دو شرائط مال موقوف کی پہلی شرط دوسری شرط مکمل ہو گئی ہے، ایکون عینن ایکون مملوکتا، تیسری شرط فرماتے ہیں ینتفع بہا مع بقائها، مال موقوف ایسا مال ہو جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مع بقائها، اس عین کے بقا کے ساتھ، بہا بقائها یہ دونوں ضمیر عین کی طرف بتاؤ، عین مؤنث ہے مجازی ہے، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به الا مع ذهاب عینه، بس اس شرط کی بنا پر ایسی چیزوں کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے مگر ان کی وہ عین ختم ہو جاتا ہے، جب فائدہ اٹھائے تو اصل چیز ختم ہو جاتی ہے، کالخبز والطعام والفاکہہ، جس طرح روٹی ہے، روٹی تو کھانا ہے، روٹی کو دیکھنا تو نہیں ہے، صرف سونگھنا تو نہیں ہے، بس جب روٹی کھائے تو روٹی ہی ختم ہو جاتی ہے، والطعام اس طرح کھانا وقف کرنا، فاکہہ پھل فروٹ وقف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان سے فائدہ اٹھا کر خود چیز کو ہی ختم کیا جائے گا، چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، اب ہم نے کہا اس چیز سے فائدہ اٹھانا شرط ہے تو فائدہ فی الحال اٹھانا معتبر نہیں ہے، یعنی ایسی چیز وقف کرے جو ابھی فائدہ اٹھائے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں فائدہ اٹھایا جا سکے تو وقف کرنا درست ہوگا۔ ولا يعتبر معتبر نہیں ہے فی الانتفاع به کونه فی الحال، اس چیز سے فائدہ اٹھانے میں وہ فائدہ فی الحال ہونا شرط نہیں ہے، بل یکفی المتوقع، بلکہ فائدے کی امید ہو تو وقف صحیح ہونا کافی ہے، صحیح ہونے میں کافی ہے، کالعبد والجحش الصغیرین، اس طرح ایک چھوٹا غلام نابالغ بچہ غلام ہو تو اس کو وقف کرنا صحیح ہے، کیونکہ ابھی نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، کام نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن بعد میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والجحشی اور گدھے کا بچہ جحش کہتے ہیں، تو گدھے کے بچے سے ابھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن بعد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الصغیرین یہ دونوں عبد اور جحش دونوں کے لیے صفت ہے، یعنی عبد اور جحش دونوں چھوٹے ہیں، تو چھوٹے غلام اور جو گدھے کا چھوٹا بچہ ہے اس کو وقف کرنا صحیح ہے۔ والزمین الذی یرجى زوال ضمانتہ، اسی طرح اس غلام کو یا اس جانور کو وقف کرنا جائز ہے جو زمین گیر ہو، زمین سے مراد یعنی جو چل نہیں سکتا ہو، زمین گیر ہوا ہو، زمین پر بیٹھ چکا ہو، لیکن یرجى زوال ضمانتہ، لیکن اس کی بیماری ختم ہونے کی امید رکھی جاتی ہے۔ وَهَلْ يُعْتَبَرُ طُولُ زَمَانِ الْمَنْفَعَةِ، اب جب منفعت شرط ہے، فائدہ اٹھانا، تو فائدہ اٹھانے کا زمان لمبا ہونا شرط ہے یا مختصر فائدہ ہو تب بھی صحیح ہے، تو یہ سوال اٹھا رہا ہے شہید۔ وَهَلْ يُعْتَبَرُ طُولُ زَمَانِ الْمَنْفَعَةِ، آیا منفعت کا زمانہ لمبا ہونا معتبر ہے یا نہیں ہے؟ اطلاق العبارہ وعبارت الاکثر یقتضی عدمہ، شہید ثانی فرماتے ہیں اطلاق العبارتی والاکثر، یہاں یہ وا بھی ہے، تو مصنف کی عبارت کا اطلاق اور اکثر علماء کا اطلاق یقتضی عدمہ، طول زمان نہ ہونے کا تقاضا ہے، یعنی زمان لمبا ہونے کا شرط نہیں ہے۔ فیصح وقف ریحان یسرع فسادہ، پس فائدہ اٹھانے کا زمان لمبا ہونا شرط نہ ہو تو فیصح وقف ریحان، تو اس پھول کا وقف کرنا صحیح ہے، یسرع فسادہ، اس کا خراب ہونا جلدی ہے، یعنی جلدی خراب ہونے والی ہے، اس پھول کو وقف کرنا درست ہے، کیونکہ پھول جب توڑ دیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ جو ہے خوشبو دے گا، اس کے بعد یہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اگر مصنف کی عبارت کا اطلاق اور اکثر علماء کی بات مانے تو ایک پھول وقف کرنا صحیح ہے۔ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُهُ، شہید فرماتے ہیں احتمال ہے طول زمان منفعت کی شرط ہو، یعنی فائدہ اٹھانا لمبی مدت کے لیے ہونا چاہیے، اگر یہ شرط مانے
تو ایک پھول یا ایک خوشبودار گھاس کا وقف کرنا غلط ہوگا. کیوں؟ لقلت المنفعہ و منافاتہ للتعبید المطلوب من الوقف. لمبی مدت فائدہ اٹھانا شرط کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لقلت المنفعہ، منفعت کم ہے، فائدہ اٹھانا اس کے مدت کم ہے. وہ منافاتها للتعبید، اور قلت منفعت تعبید کے ساتھ منافات ہے. تعبید ہم نے وقف کی شرائط میں سے ایک دوام اور تعبید کی شرط رکھا. تو دوام کا مطلب ہے نا ہمیشہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ تو اس کو تعبید نہیں کہلائیں گے، ہمیشہ کی بات تو نہیں ہے. المطلوب من الوقف، یہ تعبید وقف میں مقصود ہے، مطلب ہے. بس قلت منفعات تعبید کے خلاف ہے، اور وقف میں تعبید و دوام ہونا چاہیے. یہاں پہ شہید نے 2 احتمال دیا. وتوقف فی الدروس، شہید اول نے کتاب دروس میں اس مسئلے میں توقف کیا ہے، کوئی خاص فتویٰ نہیں دیا. ولو کان مزروعا صح، ہاں یہ ریحان کی بات کر رہا ہے. ریحان خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں، ہاں پھول نہیں ہے. ابھی ہم نے پھول کو وردہ کہتے ہیں عربی میں، ریحان خوشبو والے گھاس. تو خوشبو والے گھاس اگر کاٹا ہے تو اس کے وہ منفعات کی مدت کم ہے، اس لیے اس میں 2 احتمال ہوا، وقف صحیح ہونا اور نہ ہونا. اما اگر ولو کان الریحان مزروعا، اگر وہ خوشبودار گھاس ابھی کاٹا نہیں ہے، زراعت کی حالت میں ہے، تو صحا، اس ریحان کو وقف کرنا صحیح ہے. وَقَضَى مَا يَطُولُ نَفْعُهُ كَمُسْكٍ وَعَنْبَرٍ یا كَمِسْكٍ وَعَنْبَرٍ، مسکن، ہاں مسکن مسک. اسی طرح ان چیزوں کو وقف کرنا صحیح ہے جو ہمیشہ تو نہیں ہے لیکن اس کی منفعت کا زمانہ لمبا ہے. ما یطول نفع، اس کا فائدہ لمبا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ کمسکن، جیسا کہ مشک ہے. مشک کہتے ہیں وہ خوشبودار مادہ جو ہرن کے ناف میں جمع ہوتا ہے. جب ہرن کو ذبح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ناف کو باندھتے ہیں دھاگے سے. تو ذبح کرنے کے بعد اس کے ناف میں جو خوشبودار مادہ جمع ہوتا ہے اس کو مشک کہتے ہیں، عربی میں مسک کہتے ہیں. تو یہ مسک کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مسک کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے کافی عرصے کے لیے. وعنبر، اور اسی طرح عنبر کا وقف کرنا بھی صحیح ہے. عنبر وہ خوشبودار مادہ ہے جو دریا سے نکالا جاتا ہے، اور یہ مختلف خوشبو کے چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور فائدہ مند چیز ہے، اور ان کا وقف کرنا بالکل جائز ہے اور صحیح ہے کیونکہ ان کے فائدہ طولانی مدت کے لیے ہے. پھر شرائط وقف میں سے آخری شرط ویمکن، شرائط موقوف میں سے، وقف کی نہیں، موقوف کی شرائط میں سے چوتھی شرط ویمکن اقباضها، مال وقفی ایسا مال ہو جو موقوف علیہم کے قبضے میں دینا ممکن ہو. فلا یصح وقف الطیر فی الہوا، بس اس قانون کے مطابق ہوا میں موجود پرندوں کا وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہوا میں موجود پرندے موقوف علیہم کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں دے بھی نہیں سکتا. اب یہ شرط، یہ مثال جو ہے شرط دوم سے بھی ساقط ہو جائے گا کیونکہ شرط دوم میں کہا مملوکہ، تو ہوا میں موجود پرندے انسان کی ملکیت میں بھی نہیں ہیں، جب اس کو قبضے میں لائے تو ملکیت میں آئے گا. ولا السمک فی ماء، یعنی فلا یصح وقف السمک فی الماء، پانی میں موجود مچھلیوں کا وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اقباض نہیں کر سکتے ہیں، قبضے میں دینا صحیح نہیں ہے. لا یمکن قبضہ عادتاً، یعنی سمک فی الماء کی 2 قسم ہے، یعنی پانی میں جو موجود مچھلیاں ہیں، ایک تو انسان مچھلی پالنے کے لیے خود جگہ بنائے ہے، وہاں تو پکڑ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر عام دریا میں ہو تو بڑے سمندر میں دریا میں موجود مچھلیاں لا یمکن اقباضها، اس کو موقوف علیہم کے قبضے میں دینا عام طور پر ممکن نہیں ہے. اسی لیے شہید نے کہا لا یمکن قبضہ عادتاً، اس سمک کو عام طور پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے.
والآبق وللآبق والمغصوب ونحوها. اسی طرح مزید مثالیں دیتے ہیں جو اقباز ممکن نہیں ہے. ان کی مثالوں میں سے ایک بھاگا ہوا غلام اور غصب شدہ مال، ان کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے. ونحوها، اس جیسے اور بھی چیزیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے قدرت میں نہیں ہے اس کو ہاتھ میں لائے، ایسی چیزوں کو وقف کرنا غلط ہے. وَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ قَبْضُهُ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ. اگر کسی نے ایسے مال کو وقف کیا جو خود واقف قبضے میں تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن ان افراد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں جو قبضے میں لانے کی طاقت رکھتے ہیں. بطور مثال مال غاصب شدہ، جو مال انسان سے چھینا گیا ہے تو غاصب سے خود ہے، مالک تو قبضے میں نہیں لا سکتا ہے، مالک تو کمزور ہے بیچارہ، اس غاصب سے واپس لانے کی طاقت نہیں ہے. لیکن اگر اس مال غاصب شدہ کو ایسے افراد پر وقف کرے جو طاقتور ہے، غاصب سے مال واپس لے سکتے ہیں، تو ظاہراً یہ وقف درست ہونا چاہیے. وَلَوْ وَقَفَهُ، اگر کسی نے اس مال کو وقف کیا عَلَى مَنْ يُمْكِنُ قَبْضُهُ، ان افراد پر جو قبضہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، بس ظاہراً وقف صحیح ہے. کیونکہ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الْمَالِكِ هُوَ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ وَتَسْلِيطُ عَلَيْهِ. کیونکہ مالک سے اقباض جو شرط معتبر قرار دیا ہے وہ قبضے کا اذن دینا ہے. تو مالک کی طرف سے اذن تو ہے، فقط مالک اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا ہے. مالک راضی ہے. اب یہاں پہ مالک اپنے قبضے میں تو نہیں لے سکتا، لیکن موقوف علیہم قبضے میں لانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو واقف اور مالک کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں نے اس مال کو وقف کیا، تم جا کے خود پکڑ کے لاؤ، تو وقف صحیح ہے. وقف میں جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، مقصود ہے وہ وقف حاصل ہے، اس لیے یہ وقف درست ہے. لأن الإقباض المعتبر من المالک، مالک سے اقباض جو شرط ہے هو الإذن في قبضه، اس مال کے قبض میں اذن دینا ہے. وتسلیطه علیہ، اور اس مالک کی طرف سے اس کو مسلط کرنا ہے، موقوف علیہ کو اس مال پر مسلط کرنا ہے. والمعتبر من الموقوف علیہ تسلمہ، اور موقوف علیہ کی طرف سے جو چیز شرط ہے وہ تسلم ہے، اس اپنے قبضے میں لے لینا ہے. وَهُوَ مُمْكِنٌ، اور یہ تسلم یہاں پہ ممکن ہے. تسلم یعنی انسان اپنے ہاتھ میں لینا. تو واقف اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تو موقوف علیہ اپنے ہاتھ میں تو لے سکتا ہے. جب موقوف علیہ نے واقف کے اذن سے مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وقف باطل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وقف صحیح ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.